گناہگار ہوں گے۔ یہ کہتی ہیں بھائی باہر تھے تو کسی غیر مسلم کے ہاتھ ان کی موت ہو گئی، جب پوسٹ مارٹم وغیرہ کرایا تو پتہ چلا کہ وہ نشے کی حالت میں تھے، تو عالم برزخ میں ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں تو اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، میں کوئی حکم نہیں لگا سکتا۔ ظاہراً اگر دیکھا جائے تو جو نشہ عادتاً کرتا ہوگا پھر اس کا انتقال اسی حالت میں ہو گیا، یعنی توبہ نہیں کی، تو ہو سکتا ہے اس کو عذاب قبر ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا ہو۔ لیکن ہم چونکہ ظاہر کے مکلف ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار گناہ کرتے کرتے انتقال کر جائے تو یہ سمجھیں کہ بیچارہ سخت وبال میں ہوگا، عذاب قبر میں ہوگا، گرفت میں ہوگا اللہ کی، تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ہو سکے تو جتنا بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب اس کو ایصال کر دیا کریں، یعنی دعا کریں اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی نیکی کی ہے اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچا دے۔ اس کے علاوہ کوئی ثواب جاریہ کریں، آپ کوئی مسجد بنا دیں ان کے نام کی۔ اور میں جو اکثر کہتا ہوں، میں ایک عالم دین ہوں، ایک مفتی ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اگر آپ ایک عالم یا مفتی تیار کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے غالباً سب سے بڑا ثواب جاریہ ہوگا، بشرطے کہ وہ اچھا عالم، اچھا مفتی ہو، اپنے علم کے تقاضے کے مطابق عمل کرے اور علم کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری سے واقف بھی ہو اور دیانتداری سے اس کو آگے پہنچائے بھی۔ وہ اتنا بڑا ثواب جاریہ ہے آپ کے لیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن بھی چھاپ دیں گے آپ، ایک ٹائم قرآن پڑھا جائے گا، کبھی نہیں پڑھا جائے گا، ایسی مسجدوں میں پڑھے رہتے ہیں، وہ آپ کے لیے ثواب جاری اتنا بڑا نہیں ہے۔ مسجد آپ بنا دیں گے، جو مسجدوں میں آ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں نمازی، ان کی نمازوں کا جو حال ہے وہ میں جانتا ہوں، 100 میں سے شاید 2 کی نمازیں درست ہوتی ہوں گی، باقی کی نمازیں خلاف سنت، اور بہت سو کی تو فرائض اور واجبات سے بھی خالی، وضو تک کرنا نہیں آتا۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وضو کی کیا حالت ہے لوگوں کی۔ تو یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں نہ کریں، لیکن ثواب جاریہ کے تقابل کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی شاید اتنا بڑا نہیں بنے گا، اور اس طرح مسجد میں کمیٹیاں، پھر جھگڑے، فتنہ، فساد، یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ایک عالم اور مفتی آپ بناتے ہیں اور کوئی اچھے ادارے کا انتخاب کر کے، اہل سنت کے ادارے کا آپ انتخاب کریں اور اچھے طالب علم کو آپ سپورٹ کریں، بہت بڑا ثواب جاریہ، تو امید رکھیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ